بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آج کا میرا پروگرام انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں اندرونی طور پہ بھی کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان اس وقت منظرنامے پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ SCO سمٹ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہے اور انڈین وزیر خارجہ اس میں شرکت کے لیے کنفرم کر چکے ہیں. اس کا کیا اس ریجن پہ امپیکٹ پڑے گا اور ہماری جو اس وقت انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے، جو آئینی عدالتوں کے قیام کا مسئلہ ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور حالات کا جو آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ وہ کیا ہوگا، اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ گیسٹ موجود ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد حقان عباسی صاحب. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر، سب سے پہلے تو انٹرنل پالیٹکس سے شروع کرتے ہیں کہ جو پچھلے 3-4 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی فضا اور جس طرح کا PTI کا ایک رویہ نظر آ رہا ہمیں کہ وہ صرف دعویٰ بول رہے ہیں، لڑائی کے موڈ میں ہیں اور اس اتنے امپورٹنٹ سمٹ کے انعقاد سے پہلے اس طرح کا احتجاج. آپ بینگ سابق پرائم منسٹر بھی اور ایک پارٹی ہیڈ بھی، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری نہیں تھا کہ آپ ایسے وقت پہ آ کے یہ سب کریں جبکہ چیزیں انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے بہتر ہونے کے امکانات نظر آ رہے تھے؟ دیکھیں، جب ملک میں سیاسی انتشار ہوگا پھر یہی ہوگا. ٹھیک. جب حکومت اور اپوزیشن کا ڈائلاگ ختم ہو جائے پھر یہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جماعت ہے جو اپوزیشن میں ہے، اس کی حکومت بھی ہے. ٹھیک. اب اگر آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ بھی آگے سے مزاحمت کریں گے. ٹھیک. اب کیفیت یہ ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں اور جب ابھی تک یہ 2-3 دن گزرے ہیں، میرے خیال ہے اسلام آباد کوئی 7 دن بند رہا ہے. یہ ہمارا دارالحکومت ہے. ایسے ہی ہے اور بڑی غیر یقینی کی فضا بنی رہی. جی، اگر احتجاج کسی نے کرنا ہے اس کے لیے جگہ معین کر دیں کہ بھائی یہاں پر آپ آئیں، یہاں پر احتجاج کریں اور گھر چلے جائیں. احتجاج حق ہے، یہ آئین میں اس کا ذکر ہے. لیکن سر، یہ جو احتجاج کی نوعیت تھی تھوڑا سا کہ وہ گلیلیں بھی لائی ہیں، اسلحہ بھی ہے، فائرنگ بھی ہے، ایک پولیس والے بھی شہید ہو گئے، تو اس طرح کے احتجاج کو یہ بالکل غلط ہے. یہ اس کی سپورٹ کیسے کی جا سکتی؟ بالکل غلط ہے. خاص طور پر اس لیے کہا کہ جب آپ کی حکومت ہو تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو PTI کی حکومت ہے KP کے اندر، اور پھر وہاں کی سرکاری مشینری ساتھ لا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کئی حاضر سروس پولیس والے ان کے یہاں گرفتار ہوئے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ ڈائلاگ سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں. آپ نے بھی پورے شہر میں کنٹینر لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور 1 مہینے میں 3 دفعہ لگائے ہیں. صحیح. کیوں لگائے ہیں؟ پنڈی میں جلسہ ہے، اسلام آباد بند ہے، موٹر وے بند ہے، لاہور کا راستہ بند ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ SCO سے پہلے انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے جو ہے وہ SCO ابھی 10 دن ماہرین ہیں وہ معذرت سے SCO 10 دن دور ہے. ٹھیک. جلسہ 3-4 گھنٹے کا ہوتا ہے، احتجاج 3-4 گھنٹے کا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک. تو SCO دور ہے. ٹھیک ہے. SCO ایک روٹین کا ہوتا ہے. جو ممبر سٹیٹس ہیں ان میں سب میں سمٹس ہوتے ہیں ہر سال، ان کا ایک سال دیا جاتا ہے. ٹھیک. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگلے ہفتے ہے. صحیح. تو آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ میں وہ حالات پیدا نہ کروں کہ کوئی احتجاج کرے. اگر احتجاج کرنا ہے اس کے لیے جگہ دے دیں. ٹھیک. پہلے آپ نے بنایا قانون. حکومت ہمیشہ بڑا بھائی ہوتی ہے، اپوزیشن ہمیشہ ریئیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اپوزیشن کا وجود ہی کنفرنٹیشن سے جڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حکومت کا کام ہے کہ حالات اس حد تک بگڑنے نہ دے. آپ نے ایک قانون بنایا، آپ نے قانون پڑھا ہے وہ جو جلسے کو روکنے کا قانون، جو ابھی انہوں نے پچھلے دنوں، آپ یقین کریں یہاں ماشاء اللہ حکومتیں میں ہی انہوں نے قانون نہیں بنایا. دراصل 144 موجود ہے، آپ کیوں وہ قانون بنا رہے ہیں؟ اتنا اندھا اور کالا قانون پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی احتجاج کے لیے آتی ہے تو اس سے روکا نہ جائے، نہ کنٹینر لگائے جائیں، نہ کوئی اور پابندی، وہ آئے جلسہ کرے اور چلی جائے؟ بالکل نہیں. ان کو جگہ دیں، ان کو بتا دیں کہ اب یہ جگہ ہے، پریڈ گراؤنڈ آپ کا موجود ہے، آپ یہاں پر جلسہ کریں، گھر چلے جائیں. ٹھیک. جب آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے تو اس وقت میں جب عمران خان جلسے کرتے تھے تو اس وقت آپ یہ فیور کی بات نہیں کرتے تھے کہ ان کو آنے دیں اور جلسے کرنے دیں؟ یہی بات ہم نے ہمیشہ کی. اس ٹائم پہ عمران خان ہمیشہ صاحب یہاں آئے ہیں، جلسہ کر کے چلے گئے ڈی چوک میں یا جو بھی ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ اس وقت بھی اپنا زور لگاتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو. گورنمنٹ اپنا زور لگاتی تھی، چند سڑکیں بند کرتی تھی تاکہ کوئی اشتعال نہ پھیلا دے. 2-4 وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے. ٹھیک. اور پریڈ گراؤنڈ دیا ہوا تھا، یہاں پر آ کے 3 جلسے کیے PTI نے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے حالات کو بہتر بنانا ہے نا. صحیح.
کیا آپ اپنے دارالحکومت میں 2 سطح کے کنٹینر، 2 سٹوری کنٹینر لگا کر ملک کو کیا، دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ٹھیک آپ انٹرنیٹ بند کر کے کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کالے قانون بنا کے کیا میسج دے رہے ہیں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یہ کچھ چیزیں تھیں جو مطلب دونوں طرف سے لگتا ہے کہ غیر ضروری ہو تالی گئی، دونوں ادھر دو بھی اور ادھر بھی۔ ہاتھ سے بچتی ہے۔ البتہ سر ایک چیز، آپ بینگ پارٹی ہیڈ بھی اور اس ملک کے سابق وزیر اعظم بھی، اس پہ روشنی ڈالیے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہاں چلے جاتے ہیں؟ جلسے کی لیڈرشپ قیادت کرتے تو وہ ہیں، لیکن مین وقت پہ وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ڈرامائی انداز میں دوبارہ اپیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب ٹروتھ کمیشن بنا نا، کبھی اس دنیا پاکستان میں بنا، تو آپ کو بہت سے حقائق علم ہوگا۔ پاکستان میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کل انہوں نے اسمبلی تقریر فرمائی، انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں ہی تھا اور آئی جی کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا تو میں یہاں کھڑا ہوں، اور جو بھی باتیں کی وہ خیر کچھ غیر پارلیمانی بھی ہیں، تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تھے کہیں جہاں بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں ادھر ہی تھا تو میرے اوپر نظر نہیں پڑی۔ نہیں تو پھر حکومت گرفتار کر لیتی نا، پھر کہاں تھے؟ لیکن علی امین تو کہتے ہیں میں ادھر ہی تھا، لیکن پولیس 4 ریڈ کی اور میں انہیں نظر نہیں آیا، تو اس سے یہ تاثر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور نہیں تھے۔ ان کے پاس موجزاتی طاقت ہوگی، نظر نہیں آئے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، ٹروتھ کمیشن کا انتظار کرے۔ تو یعنی آپ کے خیال سے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ تھے کسی اور جگہ؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں جب آپ ٹروتھ، میں تو سر، اپنے تجربے کی بنیاد، میں اسی لیے اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں۔ ٹھیک، لیکن اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں دیکھنے والے کیونکہ بہت کنفیوز ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بہت کنفیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور تھے کہاں؟ یہ سوال ہے۔ اب ان کی سپیچ کا انتظار تھا کہ وہ بتائیں گے کہ ریڈ ہوا، مجھے لے کے گئے، مجھ پہ تشدد ہوا، دھمکی دی، یا وٹ ایور جو بھی ہوا، لیکن انہوں نے تو کہا کہ میں تو تھا ہی کے پی ہاؤس میں اور 4 ریڈ ہوئے اور مجھے انہیں نظر نہیں آیا، اور پھر انہوں نے تو تک غار ہرا کا ایک ریفرنس بھی دے دیا۔ خیر اس طرف ہم نہیں جاتے۔ تو آپ کیونکہ بطور وزیر اعظم ان چیزوں کو آپ نے بڑا دیکھا ہوگا کہ ماتحت ادارے، پولیس کیسے کارروائی کرتی ہے، تو کیا ایسی کوئی مثال پہلے بھی ہے کہ اس طرح ایک آدمی غائب ہو، بار بار غائب ہو، واپس آئے اور وہ کہے جی میں اپنی مرضی سے کہیں چھپا ہوا تھا یا محفوظ مقام پہ تھا، یا اور اس کا پولیٹیکل کارکنوں پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ فار ایگزامپل کل آپ کال دیں، آپ ڈی چوک پہنچیں، اس کے بعد آپ 12-15 گھنٹے کسی کو بھی نہ ملیں، پھر واپس آ جائیں، تو آپ کے پارٹی کارکنان تو اس سے ڈس اپوائنٹ ہوں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پارٹی کارکنان کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا ان کے موجزاتی عمل کو قبول کرتے ہیں یا ان پہ شک شبے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت بڑی مختلف ہے۔ ٹھیک سر، آپ نے کیونکہ واضح تو آپ نہیں بتا رہے، لیکن اشاروں میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں، واضح میرے ثبوت نہیں ہے نا، میں کیا سرائی کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہو نہیں رہا ہوتا، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ سر اس پہ 1-2 سوال آپ سے میں مزید اسی سبجیکٹ پہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کوئی بیک ڈور پہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا حکومت کہہ لیں، کچھ چل رہا ہے اندرون خانہ جس کا علی امین گنڈاپور صاحب شاید ایک بیچ میں ایک برج ہیں، جو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، گم ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، عدم اعتماد بھی نہیں آ رہی، حکومت بھی چل رہی ہے، وزیر اعلیٰ بھی بدستور ہیں، بہت ساری چیزیں، تو یہ بیک اینڈ پہ کیا ہے؟ دیکھیں بیک اینڈ کا مجھے علم نہیں ہے بیک اینڈ کیا ہے، لیکن بیک اینڈ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جہاں پر آج آپ کھڑے ہیں سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، تو یہ بیک اینڈ والی باتیں ہوتی ہیں مفاد کے لیے۔ ٹھیک، آج صرف ایک مفاد ملک میں ہونا چاہیے جس کی ضرورت ہے ملک کو، باقی ہر ایک کو کرسی بھی چاہیے ہوگی، کچھ معاملات سے ریلیف چاہیے ہوگی، یہ ان کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج آپ کو بات ملک کی کرنی پڑے گی۔ ملک کے جو معاملات ہیں وہ سامنے رکھ کر ہوتے ہیں، عوام کے سامنے رکھ کر ہوتے ہیں، اور بدنصیبی یہ ہے کہ آج نہ حکومت کو سمجھ ہے نہ اپوزیشن کو سمجھ ہے، نہ میں ان کی اب نیت پہ بھی شبہ کرتا ہوں، حکومت اور اپوزیشن دونوں کی نیت پہ، دونوں کی نیت اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس ملک میں کیا چاہتے ہیں؟ انتشار چاہتے ہیں؟ آج آپ کی ذمہ داریاں ہیں، الیکشن میں جو کچھ ہوا سارا پاکستان جانتا ہے، ایک طرف رکھ دیں، ٹھیک ہے، جو کرسی پر بیٹھتے ہیں کرسیاں ایک طرف رکھ دیں، ٹھیک ہے، آج ملک کی بات کریں۔ یہ 8واں مہینہ ہے، میں نے آج تک نہ اپوزیشن سے نہ حکومت سے پاکستان کے بارے میں کوئی بات سنی ہے۔ صحیح، آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی حکومت کی اقتدار لینے کے چکر میں اور حکومت جو ہے وہ اقتدار بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے؟ یہ اقتدار کی جنگ ہے، کرسیوں کی جنگ ہے، اور کرسیوں نے کچھ دیا نہیں، اور یہ سب اقتدار میں رہ چکے ہیں،
یہ نہ رہے ہوتے تو میں کہتا ہے بڑے لائق لوگ ہیں، یہ بڑے ان کی سوچ بڑی اچھی ہے، یہ ملک چلا سکتے ہیں، وہ بھی سب نے کر کے دیکھ لیا۔ ایسے ہی ہے سر۔ اس سبجیکٹ پہ آخری سوال ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، گورنر راج کے پی میں ایک آپشن ہے یہ جو کچھ چل رہا ہے، یا کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کا جو کانفیڈنس ہے وہ دکھاتا ہے کہ انہیں کہیں سے آشیرواد بھی ہے، وہ کوئی زیادہ پریشانی میں نہیں ہے، ٹینشن نہیں لیتے، وہ آتے ہیں حکومت کو کے اوپر چند جملوں کے حملے کرتے ہیں اور پھر وہ غائب ہوتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ماحول یہ بھی بن رہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جی گورنر راج لگایا جائے، ڈسکشن میں آ رہا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس، آپ کو لگتا ہے کہ گورنر راج اس کا حل ہے، یا یہ بس جسٹ ایک ان کو ایک طرح کی ایک تلوار ان کے سر پہ ہے اور انہیں تھوڑا سا باز رکھنے کے لیے؟ دیکھیں حکومت ہر صورت ہار جائے گی۔ حکومت کا آج مسئلہ یہ ہے، گورنر راج لگائیں گے تو زیادہ ہار جائیں گے، ٹھیک ہے، حکومت رہے گی پھر بھی ہاریں گے، لیکن میرے خیال ہے کہ حکومتوں کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہوگا۔ اس میں آپ کی سبکی کم ہے، اپنے معاملات کو درست کریں، ملک کو چلائیں، ملک کے معاملات حل کریں، ایسا راستہ بنائیں کہ آپ کو کنٹینر نہ لگانے پڑے۔ ٹھیک، اور چیزیں آگے مجھے کوئی دنیا کا ملک بتا دیں جہاں پر 2 منزلہ کنٹینر لگے ہو دارالحکومت کی سڑکوں پر، کس کو بچانے کے لیے؟ محسن نقوی صاحب کے خلاف بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہ مینیج نہیں کر پائے، ہینڈل نہیں کر پائے۔ کس پہ؟ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، محسن نقوی صاحب کیا ہینڈل کریں گے؟ ان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ جی وہ اس طرح سے نہیں ہینڈل کر سکے۔ کیوں نہیں ہینڈل کیا؟ 2 منزلہ کنٹینر لگائے کہ اور نہیں پی ایم ایل این والے ٹرینڈ بھی میں نے دیکھے کل کے، رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے ٹویٹر پہ بڑا چل رہا ہے کہ وہ بڑا ویل مینیج کرتے تھے۔ آپ کے تو خیر کولیگ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اینڈ سے کوئی نااہلی تھی یا ویسے ہی ماحول ایسا بن گیا؟ حکومت میں نااہلی ہے، آپ کو یہاں تک پہنچنے نہیں چاہیے تھا، یہاں تک پہنچنے چاہیے تھا۔ یہ پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی ہے جب حکومت اتنی خائف ہو جائے کہ 2 منزلہ کنٹینر لگا کر اپنے آپ کو، وہ عوام کو نہیں بچا رہے تھے، اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ لیکن سر پارلیمان کا راستہ بند ہے۔ نہیں تھی، میری بات بھی کہہ رہے تھے، میری بات سن لیں۔ ٹھیک، کنٹینر لگا کر کس کو بچا رہے تھے آپ؟ یہ آپ کے دفتر کے بعد سڑک کٹی ہوئی ہے کہ نہیں کٹی ہوئی؟ ہاں یہ آج کلیئر ہوئی آئی تھنک۔ نہیں، کٹی ہوئی ہے، جی کٹی، اس کو بھرا گیا ہے، ہر جگہ ہی گڑھے بنائے گئے تھے۔ مجھے بتائیں، آپ اپنی سڑکیں کاٹ رہے ہیں، کس سے خائف ہیں؟ یہاں سے پشاور تک سڑکیں کٹی ہوئی ہیں، لاہور کا راستہ بند ہے، کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ یہ حکومت کس سے ڈرتی ہے؟ بھائی پولیس، ہزاروں کی تعداد میں پولیس ہے، آپ کے پاس رینجر ہے، آرمی ہے، سب ڈپلائیڈ ہیں، اور آپ سڑکیں کاٹ رہے ہیں، آپ 2 منزلہ کنٹینر کھڑے کر رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کس بات سے ڈرے ہوئے ہیں؟ یعنی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے گین کیا اور گورنمنٹ نے لوز کیا اس سینیریو کے اندر بھی؟ نہیں جی، نہ پی ٹی آئی نے بھی لوز کیا ہے، گورنمنٹ نے بھی لوز کیا ہے، اور پاکستان نے بھی لوز کیا ہے، اور عوام سب سے لوز اس ملک کے عوام نے کیا ہے۔ عوام کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ سر اب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، 26ویں پروپوزڈ ترمیم ہے، اور اس میں آئینی عدالتوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو پچھلے دنوں ملے ان کے گھر پہ، تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ لے آئے گی؟ اور اگر یہ لے آتی ہے تو اس کا جو آئینی عدالتوں کا بالخصوص ایک بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے برڈن کم ہو جائے گا، کیسز وہاں کچھ آرٹیکلز کے 184 کے اور چند دیگر کیسز جو ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے آئینی عدالتوں میں، تو اس سے کیا آپ جوڈیشل ریفارمز دیکھ رہے ہیں؟ اس کا کوئی امپیکٹ ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ حکومت بتائے نا کیا آئینی ترمیم لا رہی ہے، اس کے کیا فائدے ہوں گے، یہ لا کے عوام کو بتائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ترمیم نہیں ہے، ترمیم کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ مقاصد ہیں عدلیہ کو تابع لانا حکومت کے، یہ اس ترمیم کا یہ مقصد ہے کہ اس ملک عدلیہ کو ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک، کبھی عدلیہ نے کہا ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے؟ لیکن سر عدلیہ ویسے مطلب ظاہر ہے بڑا معزز ایک اس ملک کا ایک اہم ستون ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں تو ہیں جن میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آپ کے کیسز پینڈنگ ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی لگ بھگ 60,000 سے زیادہ سپریم کورٹ میں کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں، جن کے اوپر ٹائم ہی نہیں انہیں مل رہا ہوتا کہ سماعت کریں، پولیٹیکل کیسز چل رہے ہیں، دوسری چیزیں چل رہی ہیں، تو کہیں پرائرٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو جج بڑھا دیں، دن رات جج بیٹھیں، ججوں کا مسئلہ ہے نا، کام نہیں کرتے، آپ وہاں پر مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کر۔ آپ سر اراؤنڈ 69 کنٹریز یا 70 کنٹریز ہیں جن میں یہ پریکٹس چل بھی رہی ہے۔ ایک آدھ میں نے اس پہ ایک لیگل ایکسپرٹ کا آرٹیکل پڑھا
تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ 70 کنٹریز ہیں جن میں یہ پریکٹس ہے. سپریم کورٹ بھی پیرالل کام کرتی ہے اور یہ کورٹ بھی کام کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ اوورآل سسٹم کی بہتری پہ ہوتا ہے. ان ممالک کے آئین پڑھ لیں، کیا وہ ممالک کامن لا جوریسڈکشن کے ممالک ہیں؟ اس بات کو سمجھ لیں نا. دیکھیں اگر ضرورت ہوتی تو کسی وقت پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ نے کہا ہوتا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا ہے؟ آپ ہر مسئلے کو آپ کانسٹیٹیوشن کا سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے گی، آپ جا کے اپیل کر دیں گے کہ جناب یہ تو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، یہ لے میری ریٹ، اور پھر اس عدالت میں جی تو وہ ختم ہو جائے گا. صرف کوشش یہ ہے کہ اس کو اس کے تابع لایا جائے. اگر کیسز زیادہ ہیں، اب پتہ ہے کتنے کیسز ہیں لوور کورٹس میں، کتنے کیسز ہیں ہائی کورٹس میں؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ آج صرف کیسز کی فائل دیکھنا شروع کرے، 1/4 کیس اسی وقت ختم ہو جائیں گے، دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو ختم کریں ان کیسز کو، کام کریں نا. تو سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے نا سر، یہ تو نہ پارلیمان سپریم کورٹ کو کہیں نا، یہ حکومت کہے، پارلیمان کہے کہ جی آپ کیس ختم کریں، کیس پورے کریں. فریولس کیسز ہیں، کیسز کون سے سنے جاتے ہیں؟ تو آپ کے خیال سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ضرورت نہیں ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تباہی کا باعث ہوگا. اور یہ جو ججز کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی ایک بات ہو رہی ہے کہ نہیں، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے اسے کسی دوسرے صوبے بھیجا جائے، تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک بعض ایسے کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ کوئی جج صاحب آپ سے کسی بات پہ وہ انہیں بری لگ گئی یا کوئی پرسنل ہو گئے، تو پھر تو اگر وہ وہیں بیٹھے رہیں گے تو کسی بھی آدمی کا، ایک عام شہری کا ہو یا پولیٹیشین کا ہو، وہ کیریئر تو اس کا تباہ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. کہہ سکتے ہیں، تو اگر یہ آپ رد و بدل کریں گے تو یہ ریفارم نہیں ہوگا. دیکھیں جج میں اور ایس ڈی او میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ایس ڈی او آپ کا ماتحت ہوتا ہے، ٹھیک، جج آپ کا ماتحت نہیں ہے. ہمارے ملک کی کیا تاریخ ہے، حکومتیں کیا کرتی نہیں ہیں؟ حکومتیں اپوائنٹمنٹ ججوں کی کون کرتا ہے؟ پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہوتی، گورنمنٹ نہیں کرتی، یہی تو پورا نظام ہے جو گورنمنٹ سے نہیں کرتی، لے کے آتا ہے. نہیں، اس وقت جج جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. جو ایک تو ان کا اپنا جوڈیشل کونسل کا اس وقت وہی نظام ہے جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ اس طرح اپوائنٹ ہوتا ہے، وہیں سے سپریم کورٹ میں آتا ہے. آپ نے اگر ریفارم کرنا ہے اس کو بدلیں نا، اس نظام کو بدلیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت اپوائنٹ کرے. حکومت کس کو اپوائنٹ کرتی ہے؟ حکومت کے اپنے افسران دیکھیں جو اپوائنٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھیں جب وہ ذرا حکومت اپوائنٹ کرتی ہے، آپ نے سینٹ کی حالت دیکھی ہے؟ یہ حکومت کی سوچ ہے. تو کل جج بھی 70 کروڑ روپے دے کر پاکستان میں جج لگا کرے گا، یہ بات یاد رکھیں. آج آپ کو کیا لگتا ہے یہ پریکٹس نہیں ہے اس وقت کسی بھی کورٹ میں کہیں پیسے دے کے جج لگنے والی؟ مجھے امید ہے کہ نہیں ہے، لیکن مجھے سینٹ میں پتا ہے کہ بڑی اوپنلی ہوتا ہے. جہاں پر حکومت کا رویہ تو میں نے دیکھ لیا نا. ججز اپنے آپ کو درست کریں. اگر آپ نے جج لگانے، اب ریفارم کی بات کرتے ہیں. سب سے بڑا ریفارم یہ ہے کہ جج کیسے لگتا ہے. ٹھیک، کیسے لگیں گے جج؟ اپائنٹمنٹ، میرٹ کرائٹیریا. میرٹ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. جج کی پبلک سکروٹنی کا کرائٹیریا ہے. جج کو پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے بٹھائیں، ٹھیک، ٹی وی کیمرے لگائیں، لائیو پاکستان کو دکھائیں کہ یہ آدمی جج بننے آیا ہے، یہ اس کی قابلیت ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کی انٹیگریٹی ہے، ٹیکس دیتا ہے یا نہیں دیتا. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں جب تک سوالات آتے رہیں گے اس کو وہاں بٹھائیں. پھر آپ کو جج ملیں گے جو پاکستان میں قانون کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں وہ جج چاہیے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، ٹھیک، ہمیں چاہیے 2 نمبر جج جو ہماری بات سنا کریں. صحیح، اس طرح ملک نہیں چلتے. ٹھیک. تو سب سے پہلے جج لگانے کا کرائٹیریا درست کریں. تو ابھی سر پارلیمان میں نمبر گیم پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگلے ہفتے خبریں ہیں کہ دوبارہ سے شاید ترمیم آ رہی ہے اور اس کے اوپر کچھ ورکنگ ہو رہی ہے بیک اینڈ پہ. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ جب ملے تھے وہ دن کیونکہ بڑے پیک کے تھے اور یہی بات ہو رہی تھی کہ مولانا مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. تو اب آپ کی کیا اس پہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا ان کے ساتھ جائیں گے اور یہ کتنے اکثریت سے کر لیں گے اپروو، یا ابھی اس میں کوئی پرابلم آئے گا؟ دیکھیں ترمیم کیا ہے پہلے یہ تو بتائیں نا کسی کو. ترمیم میں یہی 3-4 چیزیں ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو آپ نے رہی ہے، دیکھی ہے ترمیم؟ اسی طرح ایک ڈرافٹ جو ڈرافٹ تو ویسے تو دیکھنے کو 28 صفحوں وزیر قانون نے بھی نہیں دیکھا. 28 صفحوں پہ ہے. پھر جو قانون نے نہیں دیکھا میں اور آپ کیا اس پہ بحث کریں گے؟ لیکن آپ نے ترمیم کرنی ہے. نمبر گیم آپ کو کیا لگتا ہے؟ نمبر گیم آپ کو اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے ہارس ٹریڈنگ کی. تو آپ ہارس ٹریڈنگ کر حکومت کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، ڈراؤ دھمکاؤ بھی ہوتا ہے.
تو وہ پورے کر لیں گے نمبرز. اور سر یہ سب بھی کرتے رہے نا, پچھلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی آپ نے دیکھا آڈیوز بھی آئیں کہ مینیج کرتے کرو. رہے. بس ٹھیک, پھر آپ بھی کرتے رہے. ترمیم کسی نے نہیں اس طرح کی. پاکستان کے عوام کو ترمیم دیکھنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ آج یہ سوچ ہے حکومت کی کہ ملک کے عوام, اور یہ سوچ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, یہ سوچ ہے پاکستان پیپل پارٹی کی, یہ سوچ ہے باپ پارٹی کی, یہ سوچ ہے MQM کی, یہ ان کے باقی اتحادیوں کی, کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اہل نہیں ہے اس ملک کی ترمیم دیکھنے کے. رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے سارے, اس ملک کا سینٹ بیٹھی ہے, قومی اسمبلی بیٹھی ہے کہ ہم آج رات ترمیم کر کے جائیں گے, اور کسی نے ترمیم دیکھی نہیں ہے. آپ کا ان اندھوں اور بہروں کو کر رہے ہیں کہ ترمیم کو پہلے پبلک کریں کہ کیا کرنا ہے, اور پھر اس پہ بالکل عوام کو دکھائیں کیا کرنا چاہتے ہیں یار آپ, کیوں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, بتائیں نا کیوں کر رہے ہیں. ضروریات کیا ہے. بحث ہوگی پاکستان کے اندر, آپ کے پروگرام پہ بحث ہوگی, میں کروں گا, لوگ پریس کانفرنسیں کریں گے, ایڈیٹوریل آئیں گے, آپ ایڈ لکھا جائے گا, اس کے بعد پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوگی, پھر ترمیم ہوتی ہے, اور اس کا کوئی امپیکٹ بھی ظاہر اس پہ نظر آئے. سر SCO کانفرنس کی طرف آتے ہیں, سمٹ کی طرف. انڈیا کے ساتھ آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں, ہماری کہیں بائیلیٹرل ٹائز میں بہتری کے امکانات ہیں, کیونکہ انہوں نے جیسے ابھی اس میں اپنی کنفرمیشن دی ہے. عموماً تو وہ فورمز پہ جہاں پاکستان ہو, بعض اوقات وہ دوسری جگہوں پہ بھی ڈکلائن کر دیتے ہیں, تو یہ اگر پاکستان آ رہے ہیں تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بیک اینڈ پہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے, کوئی موجودہ گورنمنٹ نے اس پہ کام کیا, یا نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑا ایک فیمس رہا ہے کہ یہ پاک انڈیا تعلقات کو بہتر کرنے میں رول دیتے رہے ماضی میں بھی, تو کیا ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہے؟ نواز شریف صاحب تو آپ نے غدار قرار دے دیا تھا نا آپ سب نے, اور ان کا وزیراعظم, 2 وزیراعظم پاکستان آئے, ٹھیک ہے, آپ نے اس وقت کیا کیا وہ علیحدہ تاریخ ہے. آپ کے اور انڈیا کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, اتنی بات ہے. باقی یہ سمٹ ہے, ایک ملٹا لیٹرل ہے, SCO کا ادارہ ہے, انڈیا اس کا حصہ ہے, وہ اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں, اتنی بات ہے. اس میں کوئی زیادہ مت ریڈ کریں, یعنی اس کا کوئی اور پہلو نہیں ہے, بس ایک نارمل ہے کہ وہ ایز اے ممبر اسٹیٹ اس کا حصہ بنیں گے, اپنی بات کریں گے, اور وہاں ہوگا تو آپ بھی جائیں گے, ہم بھی گئے تھے. ٹھیک. تو سر ابھی یہ جو ریسنٹلی ایک اور اس خطے میں سینیریو بنا ہوا ہے ایران کا اور اسرائیل کا ایک جو کنفلکٹ ہے, اور کل سے کچھ ایسی بھی رومرز سوشل میڈیا پہ ہیں کہ جی ایران نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیا, اور یہ سارا, تو آپ کی کیونکہ ویزیبلٹی بہت ہے, آپ کے پاس سورس آف انفارمیشن پوری دنیا سے, بینگ فارمر پرائم منسٹر آپ کے تعلقات ہیں, تو آپ اس کنفلکٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان اس میں کیا رول دے سکتا ہے؟ اور آپ بحیثیت وزیر اعظم, ظاہر یہ آج کا نہیں ہے, ایک پرانا ایک کنفلکٹ ہے جو چلتا آ رہا ہے, اس وقت تھوڑا سا فلسطین کی وجہ سے چیزیں زیادہ گیئر اپ ہیں, تو کیا اس کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں, یہ کہاں جا کے رکے گا؟ آج تو ایران نے شاید اپنی کچھ پروازیں بھی ٹیمپریری 1 آدھ دن کے لیے انہوں نے کہا کہ فلائی نہ کیا جائے, تو یہ کہیں رکے گا, یہ زیادہ آگے جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ معاملہ اسکیلیٹ کر سکتا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے, جس پر بدقسمتی سے پوری مسلمان دنیا خاموش بیٹھی ہے, لوگ بھی خاموش بیٹھے ہیں. ٹھیک. آج 1 سال ہو گیا ہے, آج 7 اکتوبر ہے, 1 سال ہو گیا ہے. پاکستان کی حکومت نے 2 اعلامیے جاری کیے, دونوں میں نہ فلسطین کا ذکر ہے, نہ اسرائیل کا ذکر ہے, نہ وہاں کے 40,000 شہداء کا ذکر ہے. یہ UN میں پرائم منسٹر کی سپیچ آپ کی نظر سے اور بات ہوتی ہے تو بڑی وہ مطلب ڈپلومیٹک بھی تھی اور دبنگ بھی تھی, ایک طرح سے بات ہوئی فلسطین کی. ہماری دبنگ سپیکوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو آپ حکومت بیان دیتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک. آپ کا سٹانس کیا ہے؟ تقریریں سب کرتے ہیں, آپ جا کے UN میں تقریریں سنیں, سب کی بڑی دبنگ سپیچز ہوتی ہیں. آپ نے عملاً کیا قدم اٹھایا ہے؟ اسرائیلی جب وہ وہاں آئے نتن یاہو, تو شہباز شریف صاحب نے واک آؤٹ بھی کیا, اس کو بھی بڑا دنیا کے میڈیا نے ڈسکس کیا, بہت اچھی بات ہے, ایک پازیٹیو گیسچر. لیکن ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کیا رول دے سکتا ہے اس وقت کے سینیریو میں؟ پاکستان اس میں کوئی رول ادا نہیں کر سکے گا, اور جس کا گھر کمزور ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور باقی اس بات کو سمجھیں, جس ملک کے دارالحکومت میں 2 منزلہ کنٹینر لگے ہوں وہ دنیا میں رول نہیں ادا کر سکتا. یہ بات کو سمجھیں, اپنے گھر کو مضبوط کریں, اپنے گھر کو مضبوط کریں, پھر آپ مضبوط ہوں گے. اگر آپ کا گھر کمزور ہوگا آپ کمزور ہوں گے, اگر آپ کی سیاست کمزور ہوگی آپ کمزور ہوں گے, اگر آپ کی معیشت کمزور ہوگی آپ کمزور ہوں گے.
اس بات کو سمجھیں. ٹھیک. دنیا بڑی بدل گئی ہے. دنیا آج ٹریڈ کی بات کرتی ہے, تعلقات ٹریڈ پہ ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ کی کیا ٹریڈ ہے, آپ کی کیا حیثیت ہے اس وقت؟ ایسے اکانومیز کی اس وقت بات, یہ اکانومی کی بات ہے. تو اپنے گھر کو درست کریں. ہمارا کام پہلے خود مضبوط ہونا ہے. ایران نے مضبوطی دکھائی ہے. ابھی جو ایران نے حملہ کیا, انہوں نے میزائل مارے, صحیح ہے غلط ہے یہ تاریخ کو جج کرنے دیں. ٹھیک. اسرائیل کے پاس اب جواز موجود ہے واپسی کارروائی کرنے کا. ٹھیک. اس کے اثرات پوری علاقے پر ہوں گے, پوری دنیا پر ہوں گے. ابھی ہم نے دیکھا کہ تیل تقریباً 10% مہنگا ہو گیا ان 2 دنوں میں. ایگزیکٹلی ایسے. اور سر یہ خدا نخواستہ ریجن میں بھی ایک جنگ کا باعث بن بالکل, سکتی ریجن میں ہے. انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے. ایران پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے تو اثرات اب سے ہم بھی شاید نہ بچ پائیں, ہم دوسرے ممالک بھی اس کے زد میں آ سکتے ہیں. پوری دنیا اس کی زد میں آ سکتی ہے. یوکرین کی جنگ کتنی لمیٹڈ جنگ ہے, پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا گھر درست کرنا ہے. اس میں سر ایران اسرائیل کنفلکٹ میں اس وقت امیڈیٹلی وے آؤٹ کیا. اگر پاکستان رول نہیں بھی دے سکتا تو جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہ اس میں کوئی رول دے سکتے ہیں, یا یو این اس میں کوئی کردار ادا کرے گا, یا ایک بیسی کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ وے آؤٹ دیکھیں, وہ اپنا وے آؤٹ نکال لیں گے. وہ ان کی وہ ملک, وہ قومیں ہیں, ایران اپنے آپ کو معاملات لگتا ہے کہ اپنے لیے کوئی ڈپلومیٹک راستہ نکالے اپنے گا؟ معاملات کو سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم نے کہاں تک جانا ہے اور واپس آنا ہے. ٹھیک. وہ اپنی اسٹریٹجی بنا کے کام کرتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ پہلے کام کرتے ہیں پھر اسٹریٹجی کا سوچتے ہیں. تو ہمیں ذرا, میں پھر کہتا ہوں بار بار, اپنے گھر کو درست کریں. ٹھیک. اگر آپ کمزور ہوں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ کا مقام نہیں رہتا, آپ کی عزت نہیں رہتی. ٹھیک. سر ہم آخری سوال کی طرف آتے ہیں. جو اکانومی کی آپ نے بات کی اور عوام کی آپ نے بات کی ظاہر ہے, اور ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں, یہ ابھی جو IMF کا لون ہمارے ساتھ جو چیزیں لائن اپ ہو گئی ہیں دوبارہ سے, اور کچھ چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ پرائس بھی کم ہوئی پیٹرول کی, ڈیزل کی, اور آہستہ آہستہ ایک نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں ٹریک پہ ہیں, بہتری کی طرف جا رہی ہیں. انڈیکیٹرز ہیں مختلف, اس کے اوپر پبلیکیشنز بھی آ رہی ہیں, میڈیا بھی بات کر رہا ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کو ان حالات میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کو اپنی اکانومی پالیسیز میں مزید کیا ایسے شفٹ کی ضرورت ہے؟ آپ کے کیونکہ پارٹی میں سابق وزیر خزانہ بھی ہیں مفتاح اسماعیل, اور آپ کو خود بھی ان چیزوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, تو کیسے مزید عوام کے ریلیف کے لیے اقدامات ہو سکتے ہیں؟ یہ تو چلیں پولیٹیکل سنیریو بھی ہے, انٹرنیشنل بھی ہے, بٹ ود ان لمیٹڈ ریسورسز جو کچھ ہے اس وقت پاکستان میں, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ معیشت سیاست سے جڑی ہوتی ہے. سیاسی عدم استحکام ہوگا, معیشت درست نہیں ہوگی. سیاسی استحکام کیسے درست ہوگا؟ آئین کے راستے پر چلیں گے. جو ملک آئین کے راستے پہ نہیں چلتا, جس کے معاملات آئین کے مطابق نہیں ہوتے, وہاں سیاسی عدم استحکام رہے گا. جب وہ رہے گا تو معیشت درست نہیں ہوگی. مجھے حکومت کو ایک پالیسی بتا دے. پہلے 16 مہینے رہ کر گئے, اس سے پہلے 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب رہے ہیں. کوئی پالیسی بتا دیں اپنی ملک کی معیشت درست کرنے کے لیے. 16 مہینے یہ حکومت رہ کے گئی ہے, کوئی پالیسی دکھا دے. 8 مہینے اب ہونے لگے, کوئی پالیسی دکھا دیں. جو ملک اس بات پر خوش ہو کہ IMF نے اس کا قرضہ ریلیز کر دیا ہے, بھائی میرے بھائی, یہ آپ نے نیگوشیٹ کی تھی کنڈیشنلٹیز. ٹھیک ہے. جب آپ نے پوری کی تو انہوں نے قرضہ ریلیز کر دیا. قرضہ لینا خوشی کی بات ہوتی ہے, قرضہ لینا شرمندگی کی بات ہوتی ہے میرے بھائی. کوئی دنیا کا ملک IMF کی پیسے کی ریلیز سیلیبریٹ نہیں کرتا. شرمندگی سے اس خبر کو دباتے ہیں, بس ٹھیک ہے یہ روٹین کا کام ہے, ہو گیا ہے. اب آپ نے کیا اس پیسے سے کرنا ہے, کیا آپ نے آگے کرنا ہے, یہ اصل آپ کا امتحان ہے. اور کس طرح آپ فیوچر میں IMF سے بچتے ہیں. تو وہ کوئی سی پالیسی بتا دیں جو حکومت نے آج اڈاپٹ کی ہو ملک کی معیشت درست کرنے کے لیے. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, یہ عالمی منڈی کی بات ہے. ٹھیک. آپ کی کیا پالیسیز ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیسے ملک کی معیشت کو درست کریں گے, کیسے آپ جابز کریٹ کریں گے, کیسے آپ کاروبار کے مواقع دیں گے, کیسے ملک کے اندر گروتھ آئے گی, یہ حکومت کا کام ہے. اس کے بارے میں تو کوئی بات میں نے آج تک سنی نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں ابھی تک کی جو ہیں, اور اس سے کچھ میں نے بتا دیا نا, پیٹرول ڈیزل آپ کی کنٹرول سے باہر ہے.
عالمی منڈی ہے, ابھی 10% پیٹرول. اسٹاک ایکسچینج بڑی اوپر گئی ہے پچھلے دنوں میں, آئی تھنک 83 پہ اس طرح سے, یہ پہلی دفعہ شاید ہائیسٹ پوزیشن پہ ہے. اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں کوئی بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کوئی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کچھ چیزیں کہاں پر ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, کہ آپ کا کاروبار بڑھ گیا ہے. یہ اسپیکولیشن ہے, ہماری اسٹاک ایکسچینج اسپیکولیشن پہ چلتی ہے. اسپیکولیشن ہے, کہیں اور انویسٹ کرنے کو نہیں ہے, وہاں انویسٹمنٹ آ جاتی ہے, تھوڑی سی بڑھ جائے گی. ریئل ٹرمز میں آج بھی بہت کم ہے. آج بھی اگر آپ کے پاس $40 ارب ہو, آپ سارے پاکستان کی کمپنیاں خرید سکتے ہیں. یہ آج آپ کی مارکیٹ کیپ ہے. تو یہ ان چیزوں کا حکومت کی کارروائی سے تعلق, یہ اپنی مارکیٹ کے اپنے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, اس پہ چلتی ہے. تو آپ کو اپنے بیسکس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے کبھی حکومت سے ان 2.60 کروڑ بچوں کے بارے میں سنا ہے جو اسکول سے باہر ہیں؟ آج ابھی پنجاب میں کچھ مریم نواز کی پالیسیز آ رہی ہیں, اسکول میں بچوں کے لیے جوس بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, تو اللہ کرے آہستہ آہستہ جو باہر ہیں ان کو بھی اندر لے آئیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے معاملات حل نہیں ہوتے. آپ کو بنیادی تبدیلیاں نظام میں کرنی پڑیں گی. پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ریفارم کا ہے. اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے آپ کہیں نہیں جا رہے, اس بات کو سمجھیں. آج حکومت میں کیپیسٹی نہیں ہے, آج بیوروکریسی میں صلاحیت نہیں ہے ملک کے معاملات حل کرنے کی, آج سیاسی نظام میں نہیں ہے, آج سیاستدانوں میں نہیں ہے. یہ بہت بڑے چیلنجز آپ کو سامنے ہیں, اور ایک بڑے میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. پولیٹیکل سسٹم میں بھی اور ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل, کانسٹیٹیوشنل, آپ نے سب کچھ کرنا ہے, ورنہ آپ کا ملک نہیں چل رہا. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا تفصیل سے ہمارے ناظرین کے لیے جو اہم نکات تھے, جو ہمارے ذہن میں تھے, جو عوام کے سوالات تھے, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیر اعظم پاکستان خاقان عباسی صاحب. تفصیلی گفتگو ہوئی اور شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم نے تفصیلی پوچھا جو وہ سوالات جو اس وقت ایک عام پاکستانی کے ذہن میں ہیں, وہ چاہے ملک کی سیاست کو لے کے ہیں, وہ چاہے جوڈیشل ریفارمز کو لے کے ہیں, یا سسٹم میں بہتری کو لے کے ہیں. اور ہمارے معزز مہمان نے تمام سوالوں پہ اپنا جو نقطہ نظر ہے, ان کا جو وسیع تجربہ ہے پاکستان کی سیاست کا, وہ آپ کے سامنے رکھا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر نئے مہمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.